جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈو اسکوپ۔ گزشتہ روز ہمارے وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس افواہ کی یا خبر کی سختی کے ساتھ تردید کی کہ ہمارے وزیر خارجہ بلاول زرداری نے اپنے امریکی ہم منصب کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ اب وہ بھارت کی جو UN سیکورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبرشپ کی جو اس کی کوشش ہے اس کو اب اپوز نہیں کریں گے۔ بڑا اچھا ہو گیا جی، اطمینان ہو گیا ہمیں کہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں، اور انہوں نے کہا کہ سب بے بنیاد باتیں ہیں اور یہ افسانوی باتیں ہیں، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے کیوں یہ اس پہ بھی لاک کیا، اور یہ تو ایک سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی تھی تو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن دو وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ یہ چیز گردش کر رہی تھی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو منظر عام پہ لاؤں تاکہ وزارت خارجہ کو ایک موقع مل جائے کہ یا تو اس کی تردید کرے یا پھر جو انہوں نے کرنا ہے اس کے ساتھ کریں، لیکن ایک جو بے چینی سی پھیلی ہوئی ہے وہ دور ہو جائے۔ تو اچھا ہے کہ ترجمان دفتر خارجہ نے اس بات کا نوٹس لیا ہے اور اس خبر کی تردید کر دی ہے۔ دوسری طرف دوستو، میرے ذہن میں ماضی کے کچھ تلخ حقائق بھی تھے جو میرے ذہن میں ہیں اور رہتے ہیں، اور ان کو رہنا چاہیے، اور من حیث القوم میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ پہلا تو، اور بہت سے چیزیں ہیں جو میں نے پچھلی ویلاگ میں بھی ذکر ایک دو کا کیا، لیکن میں پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات دوبارہ تازہ ہو جائے۔ دیکھیے، پہلی آپ کو یاد ہوگا جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تو اس وقت بھارت اور IAEA کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے، کیونکہ سیف گارڈ ایگریمنٹ سائن ہونا تھے۔ وہ سیف گارڈ ایگریمنٹ ہونا ضروری تھے تاکہ بھارت کو نیوکلیر سپلائز گروپ کی ممبرشپ مل جاتی، اور پاکستان ان کو اپوز کر رہا تھا۔ سنگل ہینڈڈلی ہم اپوز کر رہے تھے اس کو۔ لیکن جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اس وقت جو زرداری صاحب تھے، ابھی یہ جولائی 2008 کا معاملہ ہے، زرداری صاحب کی انسٹرکشنز پہ ابھی انہوں نے صدر کا حلف بھی نہیں اٹھایا تھا، صدر بھی نہیں بنے تھے، الیکٹ نہیں ہوئے تھے ابھی، تو ان کی انسٹرکشنز پہ پاکستان کے جو ہمارے سفیر تھے امبیسڈر شہباز، انہوں نے جو اپوزیشن تھی، جو لیٹر ہم لکھ رہے تھے، تو ہم نے اس کو وڈرا کیا، اور پھر ہم اس کنسنسس میں شامل ہو گئے بدقسمتی کے ساتھ۔ تو یہ واقعہ بھی ہوا۔ اس کے بعد آگے آ جائیے، اور جب صدر زرداری صاحب نے صدارت کا عہدہ لیا تو پہلی ان کی اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ پاکستان بھی اب نو فرسٹ یوز ڈاکٹرن پہ عمل کرے گا، یعنی یہ کہ ہم نیوکلیر ویپنز استعمال نہیں کریں گے، ہماری طرف سے پہل نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمارا جو ایک مہم سا ہم نے ایک رکھا ہوا تھا، ایک ایمبیگوٹی رکھی ہوئی تھی اپنے ڈاکٹرن میں، تو اس سے ایک ڈپارچر تھا، اور یہ بڑا سیریس معاملہ تھا، اور پھر فوری طور پہ صدر زرداری صاحب کو یہ بیان اپنا واپس لینا پڑا۔ اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا شرم الشیخ میں جولائی 2009 میں نان الائنڈ سمٹ تھی، اور وہاں پہ ہمارے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کی اور بھارت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ کے درمیان ملاقات تھی، اور وہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ اس ملاقات کے بعد ایشو ہوئی دوستو، وہ پہلی دفعہ پاکستان اور بھارت کی تاریخ میں وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تھی جس میں جموں اور کشمیر کا اسپیسیفکلی ذکر نہیں تھا۔ اس میں یہ کہا تھا کہ آل آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز، تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ آل آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز میں چونکہ کشمیر بھی شامل ہے تو اس لیے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس کو اسپیسیفکلی ہم مینشن کرتے۔ اب آپ نے جب یہ کر دیا تو پھر آپ نے جموں اور کشمیر کے معاملے کو اسی جگہ پہ آپ لے آئے جہاں اور دوسرے معاملات ہیں۔ وہ تو ایشوز تو بہت سے ہیں، ہمارے کونسلر ایشوز بھی ہیں، کلچرل ایشوز بھی ہیں، اکنامک ایشوز بھی ہیں، ٹریڈ ایشوز بھی ہیں، تو جموں اور کشمیر کو آپ نے اس لیول پہ لا کر کھڑا کر دیا۔ پھر آپ آگے آ جائیے تو اوفا، یہ تو 16 جولائی 2009 کی اسٹیٹمنٹ تھی۔ اس کے بعد 2015 میں اوفا میں جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن سمٹ ہوئی، اس کے مارجنز پہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی اور وزیر اعظم مودی کی ملاقات ہوتی ہے، اور 10 جولائی 2015 کو جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں بھی دوسری بار جموں اور کشمیر کا ذکر نہیں ہوتا۔ جی جائے گا کہ اگر آپ دیکھیے تو شملہ معاہدہ جو تھا 2 جولائی
1972 کا، اس میں بھی جموں اور کشمیر کا اسپیسیفکلی ذکر ہے، لیکن شرم الشیخ اسٹیٹمنٹ میں اور اوفا اسٹیٹمنٹ میں دونوں میں غائب۔ پھر آگے آ جائیے تو 9 دسمبر 2015 ہی کو پاکستان میں ہارٹ آف ایشیا آن افغانستان کانفرنس ہوتی ہے، اور اس میں سشما سوراج صاحبہ ہندوستان سے آتی ہیں، بھارت سے، اور اس ایک ملاقات کے بعد جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوتی ہے، اس میں بھی ہم نے جس طریقے سے ہم نے مذاکرات کیے، جس طرح نیگوشیٹ کیا، وہ میں جانتا ہوں کیونکہ میں خود وہاں پہ موجود تھا، اور ہم نے یک طرفہ طور پہ ممبئی اٹیک پہ جو ہے رسپانسبلٹی قبول کی۔ اور اس سے پہلے سوری میں بھول گیا کہنا کہ جب ممبئی اٹیک ہوا 26 نومبر 2008 کو، تو ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم یسرت اللہ گیلانی صاحب نے فوراً اعلان کر دیا کہ جی میں اپنے DGISI کو بھارت بھجوانے کے لیے تیار ہوں، تاکہ معاملے کی تحقیق کی جائے اور بھارت کے ساتھ جوائنٹ انویسٹیگیشن کی جائے۔ اور اس سے پہلے اور خود یہ امپلیسٹلی مان لینا کہ جی ہاں یہ تو واقعہ یہیں سے ہوا ہے۔ تو یہ پھر آپ آگے بھی آتے جائیے تو آپ کو بہت سی ایسی چیزیں مل جائیں گی کہ ہم نے ہمیشہ سفارتکاری کو اس صحیح معنوں میں سیریسلی نہیں لیا، اور مجھے وہ جو ہیں بینجامن فرینکلن، جو امریکہ کے کچھ فاؤنڈنگ فادرز میں سے تھے، تو انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ٹیک ٹائم فار آل تھنگس، بیکاز گریٹ ہیسٹ میکس گریٹ ویسٹ۔ تو یہ جو ہم جلد بازی میں کام کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہزاروں چیزیں ہیں، مثال کے طور پر پٹھان کوٹ کے واقعے کے بعد بھی ہم نے فوری طور پہ جا کے گوجرانوالہ میں 18 فروری 2016 کو ہم نے FIR کٹوا دی، اور اس کے بعد یہ سارے ہم نے چیزیں کی جو کہ ہماری پوزیشن کو جموں اور کشمیر کے حوالے سے بھی اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی کمزور کرتی رہیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم ان چیزوں کو پرسپیکٹیو میں رکھیں اور پھر اپنا فیصلہ کریں۔ یہ کوئی میں باتیں گھڑ نہیں رہا، یہ سب چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں، اور اس کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا۔ اور پھر 2005 اگست 2019 کے بعد بھی جو کچھ ہم نے کیا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اس میں بھی ہم نے بہت سی ایسی اسٹیٹمنٹس دیں، لوز اسٹیٹمنٹس، جس کی وجہ سے ہمارے کاز کو نقصان پہنچا۔ اور آج کل بھی ہم جو کر رہے ہیں، بلکہ جو سیز فائر ایگریمنٹ ہم نے کیا 25 فروری 2021 کو، میرے حساب سے وہ بھی جو ہے ایک ایل ٹائمڈ ایگریمنٹ تھا۔ گو آپ میری اس بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال یہی ہے۔ تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں تھیں، اس لیے یہ بھی لاگ کرنا پڑا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ ہمارے وزارت خارجہ نے اس کی تردید کر دی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایسی واقعی کوئی بات نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ ٹیکٹیکل جسٹ فیور ارن کرنے کے لیے چیزیں کرتے بھی ہیں، اور اگلے ملک کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن اب چلیے اس میں مزید بات نہیں کرتا، لیکن یہی ہے کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس جو پہلے ہی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھی، اس بات کی تردید کر دی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ۔ اللہ حافظ۔